اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا تو نے کیا اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے بڑی خطرناک بات کی۔ اب نہ صرف موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بتا رہے کہ اس سے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے پہلے، اور کہ یہ کشتی پھاڑ رہے ہیں، آپ اکھیڑ رہے ہیں تختے، اکھیڑ کے وہ وہیں رکھتے جا رہے تھے، یعنی اس کی پکڑ اور گرفت جو کشتی پہ کا فرش تھا کہ وہ کم ہو جائے، مضبوطی کم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کر رہے ہو کہ کشتی کے لوگ غرق ہو جائے، البتہ یہ جو بھی کر رہے ہو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر، کیا کہا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ اب وہ ان کا بات کا جواب نہیں دے رہے، نہ کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، نہ ایکسکیوز کر رہے، نہ اس کی وضاحت کر رہے، نہ اس کی توضیح کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ان کو پس منظر میں جا کے ان کا وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ یعنی انہوں نے باقی کی جو انہوں نے سوال پوچھا اس کو اس وقت انہوں نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے بھول جانے پر میری گرفت نہ کر اور میرے معاملے میں سختی نہ کر۔ اب جب ان کا رویہ دیکھا، ان کا موڈ دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ انہوں نے تو میری بات کا جواب ہی نہیں دیا، میں ان سے وضاحت طلب کروں کہ کشتی کے تختے نہ اکھیڑو، اور یہ مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے، نہیں چلنا، سوچ سمجھ کے چلنا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی کوئی اور ان کا چہرے پہ جو ہے کہیں سختی نہ ہو جائے، غصے میں نہ جائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر، کیونکہ واقعتاً انہوں نے اضطراری طور پر بالکل بھولے سے یہ پوچھ لیا تھا، وعدہ کرنے کے باوجود بھول سے پہلی دفعہ پوچھا تھا، اور میرے معاملے میں سختی نہ کر، یعنی سختی نہ کریں، اور جو ہے نا جس طرح ہمارا طے ہوا تھا اسی طرح میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں، رہتا ہوں، اور ناراض نہ ہو، اور وہ جو بھی ہوا تھا، میں نے جو بھی پوچھا وہ میں نے بھول کے کیا تھا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو اسے مار ڈالا، کہا تو نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بڑی بری بات کی۔ اب جب یہ کشتی والا معاملہ ہو گیا تو پھر اور کشتی سے اتر کے وہ اور آگے چلے تو دیکھا کچھ لڑکے کھیل رہے تھے ساحل، وہ جہاں اترے تھے اس سے آگے کچھ ساحل پہ وہاں کھیل رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا ایک لڑکا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کے کئی جگہ لکھا ہے کہ اس کو گلا دبا کے مارا، اور یہ بھی ہے تفاسیر میں کہ اس کی کن پٹی کو چٹکا دیا، اور مطلب سر اس کا پھاڑ کے مار دیا اس کو، مطلب بہرحال اس کو مار دیا۔ اب جب یہ دیکھا انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی ٹوک دیا، حالانکہ کیا ہو رہا تھا وعدہ؟ اب نہیں بولوں گا، اب جو بھی کہیں گے میں نہیں بولوں گا، اور تو جو بھی دیکھے جب تک میں نہ بولوں، ذکر نہ کروں، تو کچھ بھی نہیں بولوں۔ لیکن انسان ہے نا، فطرت، تجسس، کیوں، کیا، کس لیے، کیسے، یہ تو سوال ابھرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ تو نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا، حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور تو نے بہت ہی بری بات کی، بہت ہی بری بات ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی
قد بلغت من لدنی عذرا، کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. اب یہ جواب دینے لڑکے کو قتل کیوں کیا، تو ابھی بھی بالکل اس کو ایکسپلین نہیں کرے بلکہ کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اور کہا پھر موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے، مطلب میں تو ان سے پوچھے پہ پوچھے چلے جا رہا ہوں، اور کنڈیشن کیا تھی، ایگریمنٹ کیا ہوتا، صبر سے چپ کر کے چلنا. تو پھر ان کو ایک دم سے نرم پڑ گئے، جب پہلے اگریسو ہو رہے تھے کہ کیا کیا نا، پھر ایک دم سے نرم پڑ گئے اور کیا کہا کہ اچھا اگر اس کے بعد میں کسی بھی چیز کا آپ سے سوال پوچھوں تو آپ بلا شبہ آپ میرے ساتھ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذوری تک پہنچ جائیں گے. یعنی آپ پھر کوئی اختیار ہوگا کہ آپ جو ہے مجھے چھوڑ دیں، ہم راستے الگ کر دیں، اور جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے آپ کیا کریں، معذوری یا برات کا اختیار وہ کر دیں، اعلان کہ بھائی اب یہ ختم ہو گیا جو ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑی نرم گوئی سے اور اس سے بولیں ٹھیک ہے اب جو ہے نا اگر کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو اختیار ہوگا، آپ جو بھی کریں، اب میں بالکل بھی نہیں آپ سے پوچھوں گا. آپ تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اب یہ وہاں سے لڑکے کو مارا، سوال جواب ہوا، پھر یہ چل دیے پیدل آگے. وہاں پہنچتے پہنچتے ان کو نا شام ہو گئی تو وہاں ان کو ظاہر ہے کہ بھوک بھی لگ گئی سفر کے دوران، اور پھر ان کو رات گزارنے کے لیے ایک جگہ بھی چاہیے تھی. تو یہ جب یہ جو ہے پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پہ گزرے تو ان سے کھانا مانگا. اب بھوک لگی تھی تو ان سے کہا کہ کھانا دے دو جو کچھ ہے. پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ مسافر جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ جو ہے مسافروں کی تکریم کرتے تھے، ان سے کھانے کا پوچھتے، پانی کا پوچھتے، آپ کو ٹھہرنا ہے تو ٹھہر جائیں. اور یہ دیکھیں یہ تو بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل سے علاوہ یہ کسی اور قوم پہ گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو دور آ گئے تھے. تو یعنی کہ سارے ہی جو مذاہب ہیں یا انسانی فطرت کا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کسی سے، چاہے وہ ان تک دین پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو، کہ بھئی کھانا کھا لیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، دور سے آئیں. لیکن جب انہوں نے مانگا، اور ایسے بزرگ جن کی سب تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہوں نے مانگا، پہلی تو بات یہ تو انہوں نے صاف منع کیا. گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم کھانا نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، یعنی کھانا بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم تمہیں ٹھہرا سکتے. اب رات ہوئی ہو یا جو بھی ہوئی ہو یا تھکے ہوئے ہو، اس سمے بالکل انہوں نے کیا کی، بے رخی دکھائی اور اخلاق سے بالکل ہٹ کے اس طرح سے ان کو روٹلی جواب دے دیا، نہ ہم کھانا دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم تمہاری مہمان نوازی کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے اب یہ وہاں سے چونکہ انہوں نے منع کر دیا، اور پوری جو گاؤں کے کتنے لوگ ہوں گے، کسی نے بھی مطلب یہ آگے بڑھ کے نہیں کیا، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے تھے ہی اتنے درست اور بد اخلاق. تو پھر یہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے. پھر انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کیا. اگر آپ چاہتے تو اس کام پہ کوئی اجرت ہی لے لیتے. اب یہ رویہ ان کا، اب دیکھا کہ دیوار جو ہے بالکل ٹیڑھی اور گرنا ہی چاہتی ہے، یعنی اب گری یا تب گری. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی اور اس کو ٹیکا دے کے اس کو بالکل سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دو واقعات کیا تھے، تختے کا کھیڑنا اور بچے کا مارنا. لیکن یہ کیا تھا، یہ تو وہ کر رہے تھے کہ انسانی مدد تھی. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ انہوں نے تو نہ ہماری مہمان نوازی کی، نہ ہی ہمیں کھانا کھلایا، نہ ہمیں رات رکنے کی جگہ دی. اگر جو ہے آپ نے دیوار کی مرمت کرنی تھی تو آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے، کہہ دیتے کہ آپ نے کام کیا، مزدوری تو ملے، کچھ تو ملے. تو
انہوں نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام نے قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ الصبر، کہا کہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے اور اب میں